اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹک ٹاک کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ اس لیے انگریز نے دی ہے ہمیں کہ ہم جو فالتو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ کا ذکر اذکار نہ کریں، اس کی حمد و ثنا نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، نماز کی طرف راغب نہ ہوں تو ٹک ٹاک کی طرف چلے جائیں جس میں فحاشی کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے پیسے ملتے ہیں اور پیسے بھی بہت تھوڑے۔ تو یہ کیوں ہے ہم اپنے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے اتنے لازوال ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج میں اس پر ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کیا پھیلا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا ممانعت ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ایپ ایک بیماری ہے، یہ بہت بری چیز ہے جو اکثر نوجوان نسل میں ملوث ہو چکے ہیں، بلکہ بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں، عورتیں بچیاں بھی اس میں شامل ہیں، بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ 2016 ستمبر کے مہینے میں لانچ ہوا۔ اس ٹک ٹاک کو 2 سال کے اندر اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک کو بھی حاصل نہ ہو سکی۔ صرف 2 سال میں 500 ملین اس کے یوزر ہیں اور 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اور آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ سارے مذاہب کا مذاق بنا ہوا ہے، مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو مسلم قوم زیادہ استعمال کر رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ تعداد مسلم خواتین کی ہے۔ مسلم خواتین بن سنور کر ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ جس کا مذہب اسلام سے دور دور تک بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا اور برہنہ کیا جائے اور ان کو اسلامی تعلیمات سے ہٹا کر انہیں لوڈ کا لالچ، پیسوں کا لالچ دے کر بے حیائی کی طرف راغب کر دیا جائے۔ یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کا مقصد ہے، اور وہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی خوش اسلوبی سے، بہت ہی پیارے انداز سے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسا ہمارا اسلام ہے، کیسا ہمارا دین ہے، اور کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں سوچنے کی کبھی موقع ہی نہیں ملا؟ کوئی خدا خوف کریں، اپنے گھر کی طرف دیکھیں اور ان سب کو ایسی بے حیا ایپ سے، ایسی بےہودہ ایپ سے خدا را دور رکھیں۔ یہ میری تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل ہے۔ تو اس میں میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا
तक नेकियां लिखी जाती हैं। 700 गुना नेकियां लिखी जाती हैं 10 तो लेके, अगर कोई नेक काम असी करने हैं। और हर वो काम जो वो करता है जो बुराई की तरफ होता है तो वो उतना ही लिखा जाता है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 42 है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नफ़ा बख्श चीज़ों के असूल के लिए जिद्दोजहद करने की वसीयत फरमाई और मज़ीद फरमाया, तर्जमा है, जिस चीज़ से तुम्हें हकीकी नफ़ा पहुँचे उसकी हरीस बनो। ये सही मुस्लिम शरीफ है, हदीस नंबर है 262664। फिर मज़ीद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। ये भी हदीस मुबारक है, मुस्तदरकुल हाकिम दारुल कुतुब अलमियतुल हदीस नंबर 7846। तो ये हदीस बहुत जामिया है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 चीज़ों की हमें तलकीन फरमाई है और मज़ीद फरमाया है कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते। वो 2 नेमतें क्या हैं? सेहत और फरागत। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6412। तो ये कैसा मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं और मज़ीद वो हमें फरमा रहे हैं कि आदमी का प्यों के पाँव क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं उठेगा जब तक कि इनसे 5 चीज़ों के बारे पूछ ना लिया जाए। वही 5 चीज़ें हैं जो पहले आप फरमा चुके हैं। इसकी उम्र के बारे में कि उसे कहाँ सर्फ किया, इसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, इसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज़ में खर्च किया, उसके इल्म के बारे में कि इस पर कहाँ तक अमल किया। ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2416 है, जिसे हुस्न करार दिया गया है। तो मेरे भाई, वो फिल्में ख्वाह वो फौज फिल्में हों या उसके अलावा मैं आपका सिर्फ़ वक़्त सर्फ हो रहा है। कर्ज़ ये कि आपका हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। फरमाया है मेरे प्यारे रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने कि इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता या बजे के उसके पास निगहबान तैयार हैं। ये सूरह काफ है, आयत नंबर 18 है, यानी कि 18। मज़ीद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर मुहाफ़िज़ बुज़ुर्ग फ़रिश्ते लिखने वाले मुकर्रर हैं। जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। ये भी सूरह अल-फ़तार आयत नंबर 10 to 18। और मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या फरमा रहे हैं? वो फरमाते हैं तुम पर मुहाफ़िज़ बुज़ुर्ग फ़रिश्ते लिखने वाले मुकर्रर हैं। जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। ये भी सूरह अल-फ़तार आयत नंबर 10 to 12। और ये रिकॉर्ड बराए रिकॉर्ड नहीं, बल्कि क़यामत के दिन ये रिकॉर्ड हमारे सामने पेश किए जाएंगे। और मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाते हैं और नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे। बस तो देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफज़दा हो रहे होंगे। ये सूरह अल-काफ़ है, आयत नंबर 49। सब मौजूद पाएंगे और फिर वहाँ कोई राह फ़रार ना होगी। वहाँ आपके अज़ा ख़ुद आपके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और फिर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि हम आज के दिन इसके मुँह पर मोहरें लगा देंगे
اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، اور ان کے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر ہے 65۔ تو محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو جو ٹک ٹاک میں چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹک ٹاک میں کیا آ رہا ہے۔ ٹک ٹاک میں موسیقی آ رہی ہے، ٹک ٹاک میں گناہوں کی تبلیغ آ رہی ہے، ٹک ٹاک میں دعوت گناہ آ رہا ہے، ٹک ٹاک میں بے پردگی آ رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ موسیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے: میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضروریات لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے ان سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ رب العزت رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ یہ امام بخاری شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح بخاری شریف 5590 میں معلقاً ذکر کیا ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ دارالکتب العلمیات 373 حدیث نمبر 988 میں، اور عمران طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ 282 حدیث نمبر 3417 میں اسے موصولہ ذکر کیا ہے، جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ المکتوبۃ المعارف 186-1 حدیث نمبر 91 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے ذریعے نوجوانان ملت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اے کاش کہ وہ صحابہ کے آثار سے اثر لیتے اور موسیقی سے اجتناب کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ وہ کیسے موسیقی سے دور بھاگتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھ تھا، ایک باجے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لیں اور راستے سے دور ہو گئے، اور مجھ سے کہا: اے نافع، کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالیں اور فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس جیسی آواز سنی تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کیا تھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4924 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائی،
نمبر 2 پہ آتا ہے اعلانیہ گناہ۔ ٹک ٹاک اور میوزیکلی جیسے ایپس کے استعمال میں لوگ اعلانیہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق حدیث ہے، ترجمہ ہے، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6069 ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بھی اعلانیہ گناہ کو بہت عظیم گردانتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت خاص لوگوں کے گناہ کے سبب عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، مگر جب گناہ اعلانیہ کیے جائیں گے تو سب کے سب عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ موطا امام مالک العظمی 1443 حدیث نمبر 3636۔ شیخ سلیم ہلالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت خاص لوگوں کے عمل گناہ کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے برائی دیکھیں اور اس کو مٹانے پر قادر ہوں، پھر بھی اس کے خلاف شروع کام کو نہ روکیں تو اللہ رب العزت عام و خاص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیم مسند احمد تول رسالہ 528-29 حدیث نمبر 17720۔ مسند احمد کے محققین نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا ہے۔ تو محترم، گناہوں کی تبلیغ، اس ایپ کے ذریعے لوگ دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، فلمی ڈائلاگ پر ایکٹنگ کر کے انہیں فلم بینی پر ابھارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ ان اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سورہ النور آیت نمبر 19 ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بے پردگی بھی اس ایپس میں ہے۔ ان ایپلیکیشنز کے ذریعے عورتیں خوب بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بن سور کر ویڈیو بناتی ہیں اور اس کو نشر کر کے لوگوں کو دعوت عام دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کا اپنے فوٹوز اور ویڈیوز بنانا اور اس کو لوگوں کے مابین نشر کرنا تبرج اور اظہار زینت ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے۔ تو جناب محترم، بے پردگی بھی اسی آیت میں آتی ہے، جو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کیسے کیسے فرما رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سورہ النور آیت نمبر 30 ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2159۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ فرمایا،
جب تمہارے سامنے کوئی عورت گزرے تو اس کے گزرنے تک اپنی آنکھیں بند رکھو۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ سورہ النساء آیت نمبر 83 ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت آپ کو صرف دنیا اور اہل دنیا سے کاٹتی ہے۔ الفوائد لاب القیم دار الکتب المیۃ 13۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، جس میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا چاہیں زندہ رہیں، موت آ کر رہے گی۔ آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا، اور آپ جو چاہیں عمل کریں، بلا شبہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ مستدرک حاکم دار الکتب المیۃ 360 حدیث نمبر 7921۔ معجم الاوسط الطبرانی دار الحرمین 306 حدیث نمبر 4278۔ مسند شہاب قزائی الرسالہ جلد 1 صفحہ نمبر 435 حدیث نمبر 776۔ مسند ابن داؤد الطیالسی دار ہجر جلد 3 صفحہ 313 حدیث نمبر 1882۔ شعب الایمان البہقی مکتبۃ الرشد جلد 13 125 حدیث نمبر 1057۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا، جبکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ مجموعۃ الزوائد المنبع الفوائد مکتبہ القدسی 219 حدیث نمبر 17644۔ امام گماری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ المداوی لال الجامع الصغیر شریع المناوی دار الکتبی 112 جلد 1۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تحسین کی ہے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ المکتبہ المعارف جلد 2 483 حدیث نمبر 831 میں ہے۔ تو ناظرین کرام، کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہم نے آپ تک اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آگے جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔